السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ خوب نام محمد ہے اے مومنوں جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنوں جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند مقامات سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کی نجات اور ہدایت کا مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میں ابتداءً مسجد انتظامیہ اور حضرت قاری صاحب، کام کرنے والے دیگر جو مسجد کے اساتذہ کرام ہیں انہیں اور آپ سب حضرات کو، اور پھر جن بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیے ہیں انہیں، ان کے والدین کو،
جن بچوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیے ہیں انہیں، ان کے والدین کو، آپ سب حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رب کریم نے بہت بڑی دولت انہیں عطا کی ہے، اور اس میں جہاں ان بچوں کی محنت ہے وہاں اساتذہ کرام کی محنت ہے، مسجد انتظامیہ کی محنت ہے، اور اس سے زیادہ آپ حضرات کی دعائیں اور آپ حضرات کا تعاون ہے۔ گاڑی جو ہے وہ ایک پہیے سے نہیں چلتی، 2 پہیوں سے چلتی ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں 2 ہاتھ سے بجتی ہے۔ صرف طالب علم محنت کرے، استاذ محنت نہ کرے، نتیجہ نہیں ملتا۔ استاذ محنت کرے، طالب علم محنت نہ کرے، نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر استاذ بھی محنت کر رہا ہے، طالب علم بھی محنت کر رہا ہے، انہیں ماحول نہیں مل رہا تو بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ماحول بنانے میں اور اس مدرسے کو بنانے میں، چلانے میں آپ سب حضرات کی دعائیں ہیں، خدمات ہیں، تعاون ہیں۔ اس عمل میں جہاں بچوں کو اجر و ثواب سے اللہ تعالی نوازیں گے، وہاں آپ حضرات کو بھی پورا اللہ پاک انشاءاللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ ذریعہ بنے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، تو انہیں ایک صاحب جو ہے وہ دبا رہے تھے، تو وہ بزرگوں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کو بھی اجر مل رہا ہے اور مجھے بھی اجر مل رہا ہے۔ تو وہ دبانے والے نے کہا حضرت آپ کو تو آرام مل رہا ہے، اجر تو مجھے ملنا چاہیے جو میں دبا رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا پاؤں پیچھے کر لیا، کہا اب اجر لے لو، یعنی میں آپ کے اجر کا ذریعہ بنا۔ بالکل اسی طرح سے آپ سب حضرات اس گاڑی میں پٹرول ڈال رہے ہیں تو یہ گاڑی چل رہی ہے، اور محض یہ گاڑی پیسے سے نہیں چلتی، یہ دعاؤں سے بھی چلتی ہے، اور زیادہ دعائیں پھر پیسہ۔ تو آپ حضرات سب کی دعائیں ہیں مسجد کے لیے اور مسجد کے انتظامیہ کے لیے اور حضرت امام صاحب، قاری صاحب کے لیے، اور جو مسجد میں خدمت کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو جب آپ سب حضرات یکجان ہو کر محنت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ حضرات کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس چمن کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، پھلتا پھولتا رکھے، نظر بد سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں آج قاری صاحب نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تو میں اس وقت جو وہ تلاوت کر رہے تھے اس کا پس منظر میرے ذہن میں تھا، تو اور اس کا مفہوم بھی سمجھ میں آ رہا تھا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم تو آج 1400 سال کے بعد ان قاری صاحب سے سن کر کے یہ لذت حاصل کر رہے ہیں جو صحابہ کرام براہ راست حضور سے سنتے ہوں گے، ان کی لذت کا کیا عالم ہوگا۔ اور ہم تو اس بچے کی نعت سے لذت حاصل کر رہے تھے جو حضور کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ کی نعت پڑھ رہا ہوگا، اس وقت لذت کا عالم کیا ہوگا۔ جب کلام حضور پر اتر رہا ہوگا، حضور صحابہ کو سنا رہے ہوں گے، تو کیا لذت ہوگی۔ اور یہ کلام اللہ در حقیقت صحابہ کرام کی خبریں بیان کرتا ہے، اس میں صحابہ کرام کی خبریں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں کلام پاک سے حقیقی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو،
آج کی یہ جو مبارک رات ہے، شب قدر اور شب برات کی رات جو ہے، یہ بہت ہی مبارک رات ہے، اور اس حوالے سے یقیناً آپ سنتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ہی سنتے ہیں۔ یہ رات اللہ تعالی سے لینے کی رات ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ سے لینے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت نوازنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی کمی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ سے لینا نہیں آتا، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور علیہ السلام وہ اللہ سے لینا جانتے تھے، انہیں اللہ سے تعلق حاصل تھا۔ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، کرم کے دروازے کھل جاتے، عنایات کے دروازے کھل جاتے۔ حضور علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ہم تو مر گئے، پینے کے لیے پانی نہیں، فصلیں سوکھ گئی ہیں اور جانور مر رہے ہیں، آپ مہربانی کریں دعا فرما دیں کہ بارش ہو جائے۔ آپ نے وہیں دعا کی، ابھی دعا سے فارغ نہیں ہوئے، بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی، اور چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، 8 دن تک بارش ہوتی رہی۔ اب وہی صحابی دوبارہ جمعے میں کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مر گئے، اب اتنی ہو رہی ہے کہ گزارا نہیں ہے۔ آپ مسکرا دیے اور آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ اب آپ نے ہمیں تو سیراب کر ہی دیا، ہمارے اطراف میں اے اللہ بارش کی ضرورت ہے، ان بادلوں کو وہاں منتقل کر دیں۔ فوراً بارش رک گئی۔ تو پتہ چلا کہ حضور کو اللہ سے لینا آتا تھا۔ حضور نے یہ گر صحابہ کو بھی سکھلا دیا، یہ طریقہ صحابہ کو بھی سکھلا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب کبھی بارش نہ ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا حضرت عباس کو آگے کرتے، ان کے ہاتھ پکڑ کے یوں کر دیتے اور کہتے کہ اے اللہ یہ حضور کے چچا ہیں، حضور کے صدقے سے ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں، بارش بھیج دیں۔ اب یہ ہاتھ چہرے پر نہ پھیرتے، فوراً بارش شروع ہو جاتی، فوراً بارش شروع ہو جاتی۔ تو پتہ چلا کہ انہیں اللہ سے لینا آتا تھا۔ آج بھی اللہ تعالی اسی طرح سے اپنے بندوں کو دے رہے ہیں، ہمارے لینے میں کمی ہے۔ مصر کے لوگ جب اسلام پھیلا تو مصر کے لوگ وہاں کے گورنر کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اسلام میں ہر چیز کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل۔ کہا ہم تو بڑے پریشان ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم پورے علاقے کے لوگ اسلام آج ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہماری ایک پریشانی دور کر دیں۔ کہا جی کیا پریشانی ہے؟ کہا ہمارے علاقے میں جو دریا ہے اس میں پانی نہیں آتا، سال کے بعد ایک نوجوان بچی ہم اس کی نظر کرتے ہیں، اس کو پانی میں جو کچھ بچا کچا ہوتے ہیں ڈال دیتے ہیں، وہ ڈوبتی ہے، گویا یہ دریا سال میں ایک بچی کی جان لیتا ہے، پھر پانی آتا ہے، ہمارے تو گھر اجڑ گئے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے مرکز سے رابطہ کرتا ہوں، پھر بتاتا ہوں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا کہ یہاں یہ پریشانی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کوئی مشکل نہیں. ایک خط لکھا، کس کو؟ دریا کے نام. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی نے دریا کے نام خط لکھا ہو؟ دریا کے نام خط لکھا، اور کوئی القابات بھی نہیں لکھے، بس اتنا لکھا کہ میں محمد عربی کا ادنا سا غلام آپ سے مخاطب ہوں. یہ سنا نا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلام بن کے تو دیکھیں. فرمانے لگے کہ میں ادنا سا محمد عربی کا غلام آپ سے مخاطب ہوں. اگر تو آپ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں چل رہے، تو آپ کے ایک قطرے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہیں چاہیے آپ کا پانی. اور اگر آپ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، تو پھر یاد رکھو آج کے بعد کوئی بچی ہم آپ کے حوالے نہیں کریں گے، اور آپ میں ایک قطرہ پانی کی کمی بھی نہیں آنی چاہیے. یہ خط لکھا اور کہا کہ جا کر کے پانی میں ڈال دیں. پانی میں لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ اتنے وظیفے پڑھیں، یہ آیت پڑھیں، یہ سورت پڑھیں، یہ کلام پڑھیں، یہ ایسا کریں. نہیں، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، سرسوں ہتھیلی پہ جما کے دکھائی. فرمایا کہ میں تمہیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا، بس میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کرو. کیا، اسی وقت پانی شروع ہو گیا، اور اس کے بعد پھر کبھی 1 انچ پانی کم نہیں ہوا، اور پورا کا پورا علاقہ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ قریب کے زمانے میں حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمت اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے جو ہمارے بڑے ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، جب وہ اپنے والد کے بعد امیر بنے تو چلنے لگے، زندگی گزارنے لگے، تو کسی بڑے نے آ کر ان سے کہا کہ حضرت اب ذرا خیال سے چلنا، ابا کا زمانہ نہیں رہا، وہ فتوحات وہ جو ابا کے ساتھ تھی وہ اب نہیں ہیں. سنتے رہے. کہا جی ساری باتیں کہہ لی؟ فرمایا جی کہہ لی. کہا کہ لینے والا ہی تو بدلا ہے، دینے والا تو نہیں بدلا. لینے والا ہی تو بدلا ہے، دینے والا تو نہیں بدلا. جو میرے ابا کو دے رہا تھا وہ مجھے بھی دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لینے والے بدلے ہیں، دینے والا نہیں بدلا. صحابہ اکرام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے اور آ کر کے کہتے تھے کہ حضرت یہ کچھ امانت ہے، رکھ لیں، کچھ پیسہ روپیہ رکھ لیں. تو حضرت فرماتے کہ دیکھو بھائی، امانت کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر جس کے پاس امانت رکھی جائے وہ حفاظت میں کوتاہی نہ برتے، اور وہ امانت کسی وجہ سے ضائع ہو جائے تو پھر وہ ذمہ دار نہیں ہوتا، اسے نہیں دینی پڑتی، اس کا مال ضائع ہو گیا. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ امانت نہ رکھوائیں، مجھے قرض دے دیں. جب قرض دیں گے اگر ضائع بھی ہوگا تو میرے ذمے دینا لازم ہوگا، میں دیندار ہوں گا. وہ کہتے جی ٹھیک ہے، یہ تو اور اچھی بات ہے. وہ قرض، وہ پیسہ جہاد میں لگا دیتے، اللہ کے راستے میں لگا دیتے، اس طرح سے کرتے تھے. جب انتقال کا وقت آیا ان کا، تو اپنے بیٹے کو بلایا،
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہیں بلا کر کے فرمانے لگے کہ بیٹا مجھے اور تو کسی چیز کا کوئی غم نہیں، پریشانی نہیں، بس میرے ذمے کچھ قرض ہے تو اس کی مجھے پریشانی ہے، اب میرا انتقال کا وقت ہو گیا تو میری کچھ پلاٹ ہیں وہ فلاں جگہ پہ ہیں، ایک پلاٹ وہاں ہے، ایک وہاں ہے، ایک وہاں ہے، مختلف جو اپنی وراثت تھی وہ بیٹے کو بتائی. کہا کہ میرے انتقال کے بعد یہ میری ساری جائیداد بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا. اور قرض کتنا تھا اس وقت؟ قرض تھا 22 لاکھ درہم. اس وقت کتنا تھا؟ 22 لاکھ درہم. تو کہا کہ یہ جتنی بھی زمینیں ہیں، پلاٹ ہیں، یہ بیچ کے ادا کر دیں. اور کہا کہ اگر پھر بھی ادا نہ ہو تو پھر میں ایک تمہیں پتہ بتاتا ہوں، ان سے جا کر کے ملنا، اور میرا ان سے مواخات قائم ہوا ہے. عرب میں ایک دستور تھا کہ 2 قبیلے، 2 شخص آپس میں مل کر مواخات قائم کر لیتے، بھائی چارہ، کہ دیکھو بھائی آپ پر زندگی میں کبھی کوئی مشکل آ گئی تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میری جان میرا مال آپ کے لیے. میرے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو آپ میرا تعاون کریں گے. اس کو کہتے آپس میں مواخات قائم کرنا. یہ آپس میں قبائل بھی کر لیتے تھے، 2 لوگ بھی کر لیتے تھے. تو بیٹے سے کہا کہ میرا کسی سے مواخات کا تعلق قائم ہوا ہے، تو اگر یہ سارا بیچنے کے بعد بھی قرض نہ اترے تو ان کے پاس چلے جانا اور جا کر کے ان سے کہنا کہ بھئی ابا کا آپ کے ساتھ وہ بھائی چارہ ہوا ہے، تو لہٰذا ابا پر یہ قرض ہے تو اب آپ تعاون کریں، تو وہ تعاون کریں. تو بیٹا کہنے لگ گیا حضرت عبداللہ بن زبیر کہ مجھے حوصلہ ہو گیا کہ بھی اب کوئی مسئلہ نہیں. کہنے لگے ابا کے ایک دوست تھے حضرت حکیم ابن حزام رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ تشریف لائے اور آ کر کے پوچھنے لگے کہ ابا کا سناؤ قرض. انہوں نے کہا جی 1 لاکھ، 21 لاکھ چھپا لیا، 1 لاکھ بتا دیا کہ 1 لاکھ ابا پر قرض ہے، 21 لاکھ نہیں بتایا. تو انہوں نے کہا کہ چھوڑا کیا ہے؟ کہا یہ چند ایک پلاٹ ہیں، یہ چھوڑ دے. کہنے لگے اللہ آپ کے ابا پر رحم کرے، یہ تو قرض نہیں اترے گا، یہ 1 لاکھ کہاں سے اترے گا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اگر 21 لاکھ اور ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا 22 لاکھ. کہا اللہ اللہ اللہ، پھر تو بالکل بھی نہیں اترے گا. کہا کہ چلو اچھا کوئی بات نہیں، میں نے آپ کے ابا سے قرض لینا ہے، ان کا بھی قرض تھا، میں نے آپ کے ابا سے قرض لینا ہے، وہ قرض میں معاف کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں معاف نہیں کروانا، آپ کو دیں گے. کہا کہ اچھا پہلے لوگوں کا نمٹا دو پھر مجھے دے دیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور صحابی تھے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد تھے، اور حضرت جعفر جو تھے، حضرت جعفر طیار، یہ حضرت علی کے بھائی تھے، حضرت علی کے بھائی تھے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان سے کہا کہ بھئی آپ سے میرے ابا نے قرض لینا ہے، آپ سے میرے ابا نے قرض لینا ہے. کہا جی ٹھیک ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں جب آپ کہیں گے. کتنا لینا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ 30,000 درہم لینے ہیں. کہا ٹھیک. بعد میں جا کے دیکھا تو کہنے لگے مغالطہ ہو گیا، میرے ابا نے آپ سے نہیں لینا، میرے ابا نے آپ کا دینا ہے، یعنی میرے ابا پر آپ کا قرض ہے. انہوں نے کہا چلو اچھا کوئی بات نہیں. تو کہا کہ بھئی
انہوں نے کہا کہ میں معاف کرتا ہوں. کہا نہیں معاف نہیں کرانا, کوئی بات دیں گے. کہا جو آپ دے سکے. انہوں نے ایک زمین کا ٹکڑا انہیں دے دیا, ایک زمین کا ٹکڑا انہیں دے دیا, اور وہ زمین کا ٹکڑا ایسا جس کو پانی نہیں لگتا, جس کو پانی نہیں لگتا. ان کو دیا تو یہ خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ لوٹا پانی کا بھر کے لاؤ. لوٹا پانی کا بھر کے لائے. انہوں نے وضو کیا اور وہاں جا کر مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور کہا اے اللہ یہاں پانی کا چشمہ جاری کر دے. دعا مانگی تو پانی کا چشمہ وہاں سے جاری ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کو اللہ سے لینا آتا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں بات بتا رہا تھا حضرت زبیر بن عوام کی. انہوں نے زمینیں بیچ دی اور بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان کہ وہ بتاؤ تو کہ کون ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا تھا؟ کہا وہ میرے اللہ ہیں. کون ہیں؟ میرے اللہ. اگر میرا قرض نہ اترے تو یہ کہنا اے زبیر کے مولا, اے زبیر کے مولا ان کا یہ قرض ہے وہ اتار دیں, بس پھر دیکھیں کیا ہوتا. وہ بیٹا کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ابا کی زمین پر اتنی برکت ڈالی کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ساری بکنے کے بعد بھی قرض ادا نہیں ہوگا. میں نے ساری زمینیں پلاٹ بیچے اور بیچنے کے بعد لوگوں کا قرض دے دیا. 22 لاکھ قرض اتر گیا, 22 لاکھ قرض اتر گیا. اب میرے بھائی آ گئے, کہنے لگے وراثت دو. میں نے کہا نہیں دوں گا. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا 4 سال تک میں حج میں اعلان کروں گا, حج میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, مینا میں, مکہ میں, کہ کسی نے ابا سے قرض لینا ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. 4 سال کے بعد پھر دوں گا. 4 سال اعلان کرتے رہے کہ کسی نے میرے ابا سے قرض لینا ہو آؤ میں دینے کے لیے تیار ہوں. جب یقین ہو گیا, جب یقین ہو گیا کہ اب کوئی لینے والا نہیں ہے, اب میں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں وراثت دوں. تو کہنے لگے اس وقت ابا کی 4 بیویاں تھیں, ابا کی 4 بیویاں تھیں اس وقت. تو ہر بیوی کو 12 لاکھ درہم آئے. ایک حصہ 8واں حصہ 4 بیویوں میں تقسیم ہوا اور ہر بیوی کو 12 لاکھ, یعنی ایک حصہ جو ہے وہ 46 یا 48 لاکھ روپیہ بنا. اللہ نے اتنی برکت ڈالی اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی بھر کبھی کوئی پریشانی آئی, میں نے 2 رکعت نفل پڑھے, دروازہ بند کیا, کنڈی لگائی اور بس یہ کہا اے زبیر کے مولا, اے زبیر کے مولا میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں, آپ میری مہربانی مدد فرما دیں. کہنے لگے ابھی میں یہ ہاتھ پھیرتا اور پہلے میری پریشانی دور ہو جاتی. علماء نے لکھا آج بھی اگر کوئی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر کے یہ دعا کر لے اے زبیر کے مولا میری پریشانی کو دور فرما, اللہ حضرت زبیر کی برکت سے اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. تو میرے عزیزو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہیں, ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو لوٹانے کے لیے تیار ہیں, کوئی لینے والا نہیں ہے. کاش کہ ہمیں لینا آ جائے, ہمیں لینا آ جائے. اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں تو کشکول بڑا لے کر کے مانگا کریں. کسی نے کہا حضرت اگر کسی کے پاس کشکول ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کہا کشکول بھی اللہ سے مانگے, یعنی یہ بھی اللہ سے کہیں کہ اے اللہ مجھے مانگنا بھی نہیں آتا, میں کیا کروں. بات سمجھنا بھئی, ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اللہ سے مانگوں گا,
اور ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے تو مانگنا ہی نہیں آتا، میں کیا کروں؟ تو اللہ مانگنے کا ڈھنگ بھی عطا کر دیں گے اور پھر جو مانگے گا وہ دے بھی دیں گے. اللہ مانگنے کا ڈھنگ بھی دے دیں گے اور جو مانگے گا وہ بھی دے دیں گے. تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی دینے والا نہیں ہے، وہ تو کریم ہے. ہم ہی اس قابل نہیں. اب ہم کیسے اس قابل بنے؟ بھئی ہم کیسے اس قابل بنے کہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو وہ ہمیں دے دے؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کام کر لیں. ایک کام کر لیں. بھئی وہ کیا؟ اللہ سے صلح کر لیں. اللہ سے کیا کر لیں؟ صلح. وہ بہلول مجذوب کا نام سنا ہوگا آپ نے، سنا ہے نا؟ بہلول ہارون رشید کے زمانے میں بہلول ہوتا تھا. بڑے اللہ والے تھے اور نیک تھے. تو دیکھا کہ کسی نے قبرستان میں بیٹھے، کہا کہ بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں ان کی مردوں کی اللہ سے صلح کرانا چاہ رہا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا میں ان کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں. تو کہا پھر؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ جب یہ زندہ تھے اس وقت اللہ مانتے تھے، یہ نہیں سنتے تھے، یہ نہیں مانتے تھے، یہ اپنی مرضی چلاتے تھے. اب یہ مان رہے ہیں، جو قبروں میں ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہا. اب وہ نہیں مان رہا. بات یہ ہے جب ہم صحت میں ہوتے ہیں، تندرستی میں ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم اس کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم تو وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا. اس وقت کاش کہ ہم اس کی مان لیں، اس سے صلح کر لیں. اور جب قبروں میں جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ اس سے صلح ہو جائے، پھر وہ نہیں مانتا. تو میرے عزیزو، اللہ سے صلح کریں. اب اللہ سے صلح کیسے ہوگی؟ کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے. اتنا ماں باپ کو منانا آسان نہیں ہے جتنا اللہ کو منانا آسان ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہی تھا جس کی اللہ سے لڑائی ہو گئی تھی. جس کی کیا ہو گئی تھی؟ بولو بھائی. اللہ سے لڑائی. لڑائی کیسی ہوتی ہے؟ لڑائی بھائی ایک سارجنٹ ہے، پولیس والا ہے، وہ کہتا ہے یہ کرو، ہم نہیں کر رہا. وہ کہتا ہے رکو، نہیں رک رہے، تو لڑائی ہو گئی. اللہ کی نہ ماننا یہ لڑائی ہے. تو اس کی اللہ سے لڑائی ہو گئی. اب لڑائی بھی اچھی خاصی ہو گئی، تگڑی ہو گئی. کتنی تگڑی ہو گئی؟ اس نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں 1 کو مارا، 2 کو مارا، 3 کو مارا، 4 کو مارا، 5 کو مارا، سینچری مکمل کر دی. جب 99 لوگوں کو مار دیا، قتل کر دیا، اب دل میں خیال ہوا کہ میاں یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ آخر قانون کے شکنجے میں تو تمہیں بھی آنا ہے. اب دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار یہ تو بڑا غلط ہو گیا، اب اس کا ازالہ کیسے ہو؟ تو اس نے ایک شخص سے کہا کہ بھائی میں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا، مار دیا اور اللہ سے لڑائی لڑ لی، باغی ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ میری صلح ہو جائے، معافی ہو جائے. تو کوئی شکل ہے؟ اس نے کہا 100 چوہا کھا کے بلی حج کو جائے. تم نے سب کچھ کرنے کے بعد اب تم چاہتے ہو کہ معافی ہو جائے. کیسے ہوگی معافی؟ کوئی معافی وافی نہیں ہے. اس نے کہا پھر تم بھی مزے نہیں کرو گے. اس نے اس کو اڑا دیا، اس کو بھی اڑا دیا. 100 پورے کر دیے. اب جب 100 ہو گئے تو یہاں سے علماء نے لکھا، یہ جو میں بات سنا رہا ہوں نا، یہ میں کوئی بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. تو علماء نے لکھا کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، نیم درزی خطرہ تھان،
بات سمجھ میں آ گئی؟ جو نیم ہوتا ہے نا، آدھا پورا نہیں ہوتا تو وہ گڑبڑ کرتا ہے. اب جب 100 ہو گئے تو اب اس کو احساس ہوا. پھر اس نے کسی پڑھے لکھے عالم سے پوچھا کہ بھئی مجھ سے یہ ہو گیا، اب میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں، اللہ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، کوئی شکل ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک ہے. کہا کیا؟ کہا فلاں بستی علاقے میں جاؤ، وہاں اہل اللہ علماء اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ کیسے تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کے دل میں شرمندگی ہے، ندامت ہے. توبہ کی غرض سے اس نے گھر سے سفر شروع کیا. ابھی پہنچا نہیں، راستے میں موت کا وقت آ گیا. موت نے آ کے اس کو گرا دیا. اس کو یقین ہو گیا کہ میں مرنے لگا ہوں. تو یہ سینے کے بل، اپنے سینے کے بل آگے کو گھسٹتا رہا کہ جتنا ہو سکتا ہے میں قریب ہو جاؤں. سینے کے بل گھسٹتا رہا، لیکن کتنا گھسٹ سکتا تھا؟ بالآخر موت آ گئی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت آتی ہے تو پھر مہلت تو ہے نہیں. جب موت آ گئی تو حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دونوں طرف کے فرشتے آ گئے، جنت والے بھی آ گئے، جہنم والے بھی آ گئے. جنت والوں نے کہا کہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، اب عملاً اظہار کے لیے یہ وہاں جا رہا تھا. اور توبہ تو دل کی ندامت اور شرمندگی کا نام ہے. اس کے دل میں توبہ ہو گئی تھی اور شرمندگی آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ سے معافی اس نے دل ہی میں مانگ لی تھی. عملاً یہ وہاں جا کر کے اس کا اظہار کرنا چاہتا تھا، تو لہٰذا اس کے پہلے گناہ معاف ہو گئے. یہ جنت والوں نے کہا. جہنم والوں نے کہا اس نے ابھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، تو لہذا ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے بخاری شریف میں تو انشاءاللہ یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں طرف کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کے کہنے لگے، اے اللہ اس بندے کے بارے میں کیا ارشاد ہے، ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں اس نے نیکی کی نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی، پہلے گناہ دھل گئے. تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا کہ تم ایسا کرو، دونوں طرف کی زمین کی پیمائش کرو. اگر تم توبہ کی نیت سے اس نے سفر زیادہ کر لیا تو یہ جنت کا مستحق ہے، اور اگر زیادہ سفر نہیں کیا، تھوڑا ہی کیا تھا کہ موت آ گئی، پھر یہ جہنم کا مستحق ہے. اب سنو، جو میں نے آیت تلاوت کی تھی نا، اس آیت میں ہے کہ جو آدمی اللہ کی طرف آتا ہے، چل کے آتا ہے تو رحمت بھاگ کے جاتی ہے. وہ ایک ہاتھ آتا ہے، اللہ 10 ہاتھ جاتے ہیں. تو جب زمین کی پیمائش ہونے لگی تو اللہ پاک نے براہ راست زمین کو حکم دیا، جس طرف جا رہا تھا اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جاؤ، اور جدھر سے اس نے سفر شروع کیا تھا اس طرف کی زمین کو حکم دیا تو پھیل جا. جب پیمائش کی گئی تو وہ والی زمین چونکہ سکڑ چکی تھی اور یہ والی پھیل چکی تھی، گویا سفر زیادہ کر لیا تھا، تھوڑا باقی رہ گیا تھا، تو اس کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے پیارو؟ دیکھو ابھی اس نے نہ کوئی حج کیا، کوئی صرف توبہ کی ہے، صرف توبہ کی. تو آج اللہ سے صلح کرنا. کون کہتا ہے کہ آج ہم اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا، اب صلح کیا کرنی، صلح کیسے کرنی؟ اس وقت ہم جو گناہ کر رہے ہیں، جو
کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. آج ہی کی رات میں اپنے دل میں لسٹ بنائیں، اپنے دل میں لسٹ بنائیں کہ میں یہ بھی گناہ کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی. اللہ کو سامنے رکھ کے کہو کہ اے اللہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد آپ کا کوئی حکم نہیں ٹوٹے گا، آپ کا کوئی حکم نہیں ٹوٹے گا. اے اللہ آج کے بعد وہ ہوگا جو آپ کہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو میرا نفس کہے گا، جو شیطان کہے گا وہ نہیں ہوگا، جو رحمان کہے گا وہ ہوگا آج کے بعد. اور ایک بات اور، آج کے بعد میرے پیاروں، دیکھو حضرت قاری صاحب نے ایک کتنی خوبصورت بات بتائی ہمیں کہ زندگی تو اتنی فانی ہے کہ شوہر بیوی کی دوائی لینے گیا ہے اور خود چرپائی پر آ گیا ہے. دیکھو ہم حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی انسان اس کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ملاقات حضور سے ہوتی ہے، حضور سے ملاقات ہوتی ہے، حضور کا سامنا ہوتا ہے اور حضور اس کو دیکھتے ہیں، وہ حضور کو دیکھتا ہے. دیکھو میری بات سنو غور سے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے پاس 2 سفیر آئے ایران کے. جو 2 سفیر ایران کے آئے تھے تو ان کی داڑھی مڑی ہوئی تھی، داڑھی مڑی ہوئی تھی. تو حضور علیہ السلام نے جب وہ آئے تو چہرہ پھیر لیا. حالانکہ آپ جانتے تھے یہ تو کافر ہے، لیکن پھر بھی چہرہ پھیر لیا. پھر وہ ادھر سے پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا. آپ نے غصے سے فرمایا کہ یہ کیا کر رکھا ہے آپ نے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، ہم جب جائیں گے تو حضور سے ملاقات ہوگی. دیانتداری سے بتاؤ، میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس حلیے میں حضور سے ملاقات کریں؟ بولو بھائی، کم از کم جب حضور کے سامنے جائیں تو اتنا تو کہتے ہیں یا رب تیرے نبی کی شفاعت لے کے آئے ہیں، حقیقت اس کو تو کرتے ہم صورت لے کے آئے ہیں. حضور دیکھ کر پہچانے تو صحیح کہ یہ میرا آیا ہے، یہ میرا آیا ہے. دیکھو بھائی، پولیس والے یونیفارم میں ہوتا ہے تو کسی کو پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے، صاف پتہ چلتا ہے یہ پولیس والا ہے. آرمی کے یونیفارم میں ہو تو صاف پتہ چلتا ہے یہ آرمی کا ہے. رینجرز کے یونیفارم میں ہو تو صاف پتہ چلتا ہے یہ رینجرز کا ہے. جب حضور والے یونیفارم میں کوئی حضور کے سامنے جائے گا تو حضور پہچان جائیں گے کہ یہ میرا ہے. فرشتوں سے کہیں کہ ہٹ جاؤ پیچھے، یہ تو میرا پیارا ہے، یہ میرا ہے. یہ وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں ہر ایک کو ناراض کیا لیکن مجھے ناراض نہیں کیا. مجھے سینے سے لگایا، میرے حکموں کو سینے سے لگایا. میرے پیاروں، ایاز کا نام سنا ہوگا. ایاز ایک غلام تھا اور بادشاہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا. بہت اہم مشورے اس سے کرتا تھا. جو بڑے بڑے وزراء تھے انہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی. تو ایک دفعہ بادشاہ نے وزراء کے سامنے اس کی ذہانت اور دانائی کو ان کے سامنے لانے کے لیے ایک نشست رکھی اور اس نشست میں بادشاہ نے ایک ہیرا لایا، ہیرا، اور لا کر کے ایک وزیر کو دیا. کہا کہ اس میں ایکو ہے، ایکو بھلے کم کر دیں، ایکو کم کر دیں. ایک ہیرا لائے اور لا کر کے وزیر کو دیا اور کہا کہ دیکھو یہ ہیرا بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. اگر یہ ضائع ہو گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. سوچ کے فیصلہ کرنا، یہ کہا پہلے وزیر سے.
اور پھر وزیر سے کہا چلو اچھا اب اس کو توڑ دو، اب اس کو توڑ دو۔ اب وہ وزیر پریشان ہو گیا کہ قیمتی بھی ہے، اتنا بڑا نقصان بھی ہے۔ اس نے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا سوچنے کے بعد کہ بادشاہ سلامت میں معافی چاہتا ہوں، میں نہیں توڑ سکتا۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے کو دیا، اس سے بھی یہی کہا، اس نے کہا ٹھیک، لیا، کہا بادشاہ سلامت میں یہ جرأت نہیں کر سکتا۔ کہا ٹھیک ہے۔ آخر میں اس نے بادشاہ نے وہ ہیرا اپنے غلام ایاز کو دیا اور کہا ایاز دیکھو یہ بہت قیمتی ہے، اگر یہ ضائع ہوگا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، لیکن میں تمہیں یہ ہیرا دیتا ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں اس کو توڑ دو۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، 2 منٹ لگائے، توڑ کے برابر کر دیا۔ اب بادشاہ نے اس کو کہا، سب وزراء ہکے بکے رہ گئے۔ اب بادشاہ نے اس کو کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا۔ کہا کہ آپ نے یہ جرأت کیسے کی کہ جو یہ نہ کر سکے اور آپ نے 2 منٹ میں توڑ دیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں، اس کے بعد عرض یہ ہے کہ ان سب کی نظر میں ہیرے کی قیمت تو تھی، آپ کے حکم کی کوئی قیمت نہ تھی۔ ان سب کی نظر میں ہیرے کی قیمت تو تھی، آپ کے حکم کی کوئی قیمت نہ تھی، اور میری نظر میں آپ کے حکم کی قیمت ہے۔ آپ کے حکم کے سامنے ایک ہیرا نہیں، لاکھوں ہیرے آ جائیں یہ بات کر کے توڑ دوں گا، آپ کا حکم نہیں ٹوٹنے دو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے پیارو، اب ایک طرف ہمارا دل ہے، ایک طرف ہماری خواہشات ہیں، ایک طرف ہمارے جذبات ہیں، ایک طرف ہماری برادری ہے، ایک طرف ہمارے دوست ہیں، ایک طرف ہمارا اور دیگر چیزیں ہیں، اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔ سچ بتاؤ، برادری ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، اور کوئی دوست ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، دل کو برا لگتا ہے لگ جائے، لیکن اللہ کا حکم بولو بھائی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو کیا ہو گیا؟ اللہ سے صلح ہو گئی۔ آج کے بعد صلح آسان، آج کے بعد یہاں بیٹھ بیٹھے یہ طے کر لو، اے اللہ آج کے بعد وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو میں چاہوں گا یا میرا نفس چاہے گا، وہ نہیں ہوگا۔ آج کے بعد میرے جسم پر آپ کی اور آپ کے رسول کی مرضی چلے گی، میری مرضی نہیں چلے گی۔ اس کو کہتے ہیں غلام۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم محمد کے غلام بن جائیں۔ جب جا رہے ہوں تو اللہ کی قسم لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ محمد کا غلام جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام میں فوجیں پہنچ گئیں، اور شام میں یہودیوں کا قبضہ ہے، بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ دیکھو تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے امیر کو بلاؤ۔ واقعہ لمبا ہے، میں اختصار کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب کو بلایا گیا، اور جب یہودیوں نے اپنے شہر خالی کیے تو خالی کرنے سے پہلے مسلمانوں کی فوجوں کو داخل ہونا تھا، فاتحانہ انداز میں داخل ہونا تھا شہروں میں۔ یہودیوں نے چال کیا چلی؟ یہودیوں نے پورے بازار میں لڑکیوں کو بٹھا دیا، اور اپنی لڑکیوں کو یہ کہا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو عرصہ دراز سے بے گھر ہیں، اپنے گھروں سے بیویوں سے دور ہیں، فتح کا نشہ، طاقت کا نشہ، اقتدار کا نشہ، یہ جب شہر میں داخل ہوں گے تمہیں دیکھیں گے تو تمہیں دیکھ کر
تمہارے اوپر ہاتھ ڈالیں گے، ایسے میں آپ نے کچھ نہیں کہنا، جو یہ چاہیں وہ پورا کرنے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب یہ گناہ میں مبتلا ہوں گے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوں گے، ان کے پیچھے جو اللہ کی طاقت ہے وہ ہٹ جائے گی۔ جب اللہ کی طاقت ان سے ہٹ جائے گی، پھر انہیں نیچا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب اسلام کی فوجیں شہروں میں داخل ہوئیں، جو سپاہ سالار تھے وہ آگے تھے، انہوں نے 1 منٹ میں بھانپ لیا۔ جب 1 منٹ میں دیکھ لیا، صورتحال کو جانچ لیا، پیچھے کر کے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے ایمان والو، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ یہ کہا اور بازار سے گزرے۔ جب بازار سے گزرے، پوری فوج گزر گئی ایمان والوں کی، صحابہ کرام کی۔ یہودیوں نے آ کر کے بچیوں سے کہا کہ سناؤ کیسا رہا؟ کہنے لگے خدا کی قسم کسی ایک نے بھی نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا، یوں لگا جیسے فرشتوں کی جماعت جا رہی ہے، یوں لگ رہا تھا جیسے فرشتوں کی جماعت جا رہی ہے، کسی ایک نے بھی نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں میں بیچ چکے تھے، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں میں بیچ چکے تھے۔ آج کون ہے جو یہ ہاتھ اٹھا کر کے یہ کہے کہ میں اپنا آپ سب کچھ اللہ کے اور اس کے رسول کے ہاتھ میں بیچتا ہوں؟ قرآن پاک نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صحابہ کرام نے جنت کے بدلے میں، اللہ کی رضا کے بدلے میں، رسول اللہ کی اطاعت میں اپنا سب کچھ بیچ دیا۔ جسم ان کے تھے، مرضی ان پر اللہ اور اس کے رسول کی تھی، آنکھ ان کی تھی، حکم اللہ کا چلتا تھا، کان ان کے تھے، حکم اللہ کا چلتا تھا، ہاتھ ان کے تھے، حکم اللہ کا چلتا تھا، پاؤں ان کے تھے، مرضی اور مشیت اللہ کی چلتی تھی۔ میرے پیارو، جب ایسا ہوگا پھر تم ویسے بن جاؤ جیسا وہ چاہتے ہیں، پھر وہ کر دے گا جیسا تم چاہو گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج کی رات اللہ سے صلح کی رات ہے، آج کی رات اللہ سے عہد کی رات ہے، آج کی رات اللہ سے معاہدے کی رات ہے۔ اور پھر سنو وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ رزق تمہاری دکانوں میں نہیں ہے، یہ تو برتن ہیں۔ رزق تمہارے کارخانے میں نہیں ہے، رزق تمہاری فصلوں میں نہیں ہے، ان میں تو اللہ رزق ڈالتے ہیں، رزق ان میں نہیں ہے۔ اگر ان میں رزق ہوتا، ہر دکان والا جو ہے اس کی دکان چل رہی ہوتی، ہر نوکری والا کامیاب ہوتا، ہر کارخانے والا کامیاب ہوتا۔ رزق ان میں نہیں ہے، رزق تو وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں میں رزق ہے، رزق دینے والے اللہ ہیں۔ اور اللہ کب رزق دیتے ہیں؟ جب من کان للہ کان اللہ لہ، جب ہم اللہ کے بن جائیں گے اللہ ہمارے بن جائیں گے۔ کون ہے بھائی جو اللہ کا بننا چاہتا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آج کے بعد اپنا چہرہ حضور جیسا کون بنانے کے لیے تیار ہے؟ اللہ جزائے خیر۔ اپنا چہرہ حضور جیسا، میرے جیسا نہیں، حضور جیسا، جیسا حضور کا چہرہ ویسا ہم بنائیں گے۔ اور آج کے بعد 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے کون پڑھے گا بھائی؟ پانچوں نمازیں مسجد میں جماعت سے پڑھنی ہے اور کہنا ہے اے اللہ ہم اپنا آپ کے ہاتھ میں بیچ چکے، اے اللہ اب ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، ہم تو سب کچھ آپ کے ہاتھ میں دے چکے، اے اللہ اب تو ہمارے سروں پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھ دے، اے اللہ اب ایسا ہاتھ رکھ کہ ہم کسی انسان کے محتاج نہ رہیں، اے اللہ اب ہم ایسا ہاتھ رکھ کہ ہم کسی کے سامنے ذلت ذلیل اور رسوا نہ ہوں، اے اللہ اب اپنی رحمت اور شفقت کا ایسا ہاتھ رکھ کہ دنیا میں ہم ترقی پائیں، رسوا نہ ہوں، ذلیل نہ ہوں۔
میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ جو اللہ کا بنتا ہے اور اللہ کو اپنا بناتا ہے وہ کہیں بھی رسوا نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی رسوا نہیں ہوتا، وہ جہاں جائے کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ ناکامی اس کے ساتھ ہے جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے۔ تو بھائی آج کی رات تو اللہ سے صلح کی رات ہے، آج کی رات اللہ سے تجدید عہد کی رات ہے، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ سے آئندہ سال کے لیے، حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھتے، اس مہینے پورے مہینے کے روزے، اور نہیں تو آدھے مہینے سے زیادہ کے روزے۔ حضرت انس فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات وہ ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں، اعمال اوپر جاتے ہیں، آنے والے سال کے فیصلے، زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب اللہ کے سامنے میرا نام جائے تو روزے کی حالت میں میرا نام جائے، روزے کی حالت میں میرا نام جائے، یعنی مطیع و فرما بردار ہونے کی حالت میں میرا نام جائے۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کے کون مطیع و فرما بردار؟ تو ہم بھی آج اللہ کے فضل سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر خود بھی ارادہ کرتے ہیں اور گھر میں اپنی مستورات کو بھی دیکھو بھائی، ان کو بھی، ان کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ان سے بھی کہو کہ اللہ سے صلح کریں۔ اللہ سے صلح کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو مان لیں۔ انشاءاللہ جب ہم ایسا کریں گے اللہ کامیابی سے ہمیں ہمکنار فرمائیں گے۔ ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جو غریب تھا، تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ بھئی اپنے حالات تو آپ کے سامنے ہیں، کوئی ایسی تدبیر کریں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ اس نے کہا بالکل ہونی چاہیے۔ کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بادشاہ کی خدمت میں جاتے ہیں، جو ہمارے بادشاہ ہیں ان کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر کے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہا کہ پھر ان کی خدمت میں جب ہم جا ہی رہے ہیں تو کوئی ہم ایسا ہدیہ لے کے جائیں کہ جس کو دیکھ کر وہ بادشاہ خوش ہو جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں یہاں پینے کے لیے پانی میسر نہیں، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ بادشاہ کے لیے پانی کا ہدیہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی آپس میں کا ایک مٹکے میں پانی ڈالا، اس کا اوپر جو منہ ہے اس کے اوپر ڈھکن لگایا اور آٹے سے اس کو بند کر دیا تاکہ گرد نہ جائے۔ گرمی کا سفر مہینہ بھر سفر کیا، پیدل چل چل کے اب پانی خراب ہو گیا، اس میں تعفن آ گیا۔ اب بادشاہ کے پاس پہنچے تو جب بادشاہ کی خدمت میں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا کہ کہاں سے تشریف لائے؟ کہا کہ ہم وہاں سے۔ کیسے تشریف لائے؟ آپ کی زیارت کے لیے۔ کہا اچھا، بہت خوشی ہوئی آپ کے آنے سے۔ اچھا، بادشاہ سے کہا کہ حضور ہم آپ کے لیے ہدیہ بھی لائے۔ بادشاہ نے کہا جی ضرور پیش کریں۔ انہوں نے اپنے مٹکے کا ڈھکن جب کھولا تو وہ سڑا ہوا پانی تھا، بدبو پھیل گئی۔ اب بادشاہ نے کوئی ناگواری ظاہر نہیں کی، بلکہ ان کے دلوں کی جو ایک وہ تھی اس کو دیکھا۔ کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اچھا ایسا ہے کہ اب آپ ہمارے پاس مہمان ہوگے۔ 3 دن انہیں اپنے پاس روکا اور کہا کہ ان کی خوب اچھے طریقے سے ان کی تواضع کی جائے، اور 3 دن کے بعد خزانچی سے کہا کہ ان کا جو مٹکا ہے نا وہ پیسوں سے بھر دو، اور کہا کہ اب انہیں جب رخصت کرو تو میرے محل کے اس دروازے سے رخصت کرو جس کے سامنے سے صاف پانی کی نہر چلتی ہے۔ اب جب انہیں اس طرف سے رخصت کیا تو انہوں نے پانی دیکھا اور صاف شفاف میٹھا، تو کہنے کہ اوہو، ہمارے نکمے اور بدبودار ہدیے کی بادشاہ کو کیا ضرورت تھی؟ اس کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے اس گندے سے ہدیے کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس پر انعام بھی دے دیا۔
یہ اس کا احسان ہے۔ میرے پیارو، میری آپ کی عبادت کی وہاں ضرورت نہیں ہے، وہاں عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں، وہاں عبادت کے لیے فرشتے ہی کافی ہیں۔ اس کی شایان شان تو عبادت اللہ اور اس کے رسول صحابہ کرام ہی کر کے گئے۔ میرا اور آپ کا عبادت تو بدبودار ہدیہ ہے، لیکن قربان جائیں اس خالق اور مالک پر جو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو دیکھ کر پھر بھی ہمارا دل نہیں توڑتا اور پھر بھی کہتے ہیں کہ فرشتوں یہ میرے مہمان ہیں، دیکھو یہ آئے ہیں، یہ ہاتھ اٹھا کے کچھ کہہ رہے ہیں، اب تم اپنا کام چھوڑ دو، جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر آمین آمین کہتے رہو اور گواہ رہو جو یہ مانگ رہے ہیں میں دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ میرے مہمان، ورنہ ان کی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں۔ اور کیسا کریم ہے کہ ہم آتے ہیں یہاں تو گناہوں کے ڈھیر لے کر اس کا انعام دیکھیں، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا جب کوئی انسان سچی توبہ کرتا ہے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو پھر اللہ اس کے ساتھ کرم کا معاملہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ آیا تھا گناہ لے کر اور جب گیا تو نیکیوں کے انبار لے کر۔ تو بھائی آج کی رات تو سچی بات ہے عنایات کی رات ہے، تحائف ملنے کی رات ہے، اللہ سے صلح کی رات ہے، اللہ سے تعلق بنانے کی رات ہے۔ تو اس لیے ہم سب سچے دل سے توبہ بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، دعا کریں گے اور آئندہ سے اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں گے۔ جب ہم اپنی حالات بدل دیں گے، اپنے اعمال بدل دیں گے تو اللہ ہمارے حالات بدل دیں گے۔ جب تک ہم اپنے اعمال نہیں بدلیں گے اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا۔ ایک بات اور سماعت فرما لیں۔ دیکھو بھئی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے بندے کے ذمے اللہ تعالیٰ کے حق، اللہ کی نافرمانی ہوئی، یہ تو اللہ پاک توبہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھنے میں تاخیر ہو گئی، زبان سے جھوٹ بول دیا، کوئی کسی کو برا بلا غیبت ہو گئی، لیکن ایک ہے بندوں کے حق۔ ہم نے لوگوں کا قرض دینا ہے یا کسی کو ستایا ہے یا کسی کی وراثت ہم نے دینی ہے یا کسی کا کاروبار ہمارے ساتھ مشترک تھا، اس کا پیسہ ہمارے پاس آ گیا، ہم نے وہ لوٹانا ہے، تو یاد رکھو جو کسی کا حق ہے وہ جب تک ہم اس کو ادا نہیں کریں گے اس وقت تک معافی نہیں ملے گی۔ بندوں کے جو حق ہیں وہ لوٹانے پڑیں گے، اور اگر کسی کی غیبت کر لی ہے اس کے لیے ایصال ثواب کریں، اس کو پڑھ کے بخشے کہ یا اللہ میری زبان سے اس کی غیبت نکل گئی، میں توبہ کرتا ہوں اور اپنے نیک اعمال کا اجر و ثواب اسے پہنچاتا ہوں، اے اللہ اس سے بھی معاف فرما، مجھے بھی معاف فرما۔ اور جو کسی کا لین دین ہے وہ یاد رکھیں، لین دین جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک توبہ نامکمل ہے، وہ اس کو کرنا ہے۔ تو اس لیے بھئی اس کا خاص خیال رکھیں۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے آج کی اس مبارک مجلس میں ہم سب کے آنے کو جمع ہونے کو مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما دیجیے. اے اللہ قبول فرما دیجیے. یا اللہ پاک جن بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل فرمایا ہے جنہوں نے ناظرہ مکمل فرمایا ہے اے اللہ اپنے کرم سے ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ قبول فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ان بچوں کے حفظ قرآن کے اس مبارک عمل کی برکت سے ان بچوں کی بھی ان کے والدین کی ان کے اساتذہ کرام کی خاندان والوں کی شرکائے مجلس کی ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ آج کی رات بہت مبارک رات ہے قیمتی رات ہے. اے اللہ اس رات کی خیر و برکتیں ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس رات کی خیر و برکتیں ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے آج کی رات ہم سب توبہ کرتے ہیں سچے دل سے معافی مانگتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور وعدہ کرتے ہیں ہر قسم کے تمام گناہوں پر توبہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں
اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیجیے، اے اللہ آپ کی غلامی میں ہمیں قبول فرما لیجیے، اے اللہ آپ کی غلامی میں ہمیں قبول فرما لیجیے، اے اللہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا کا پورا اپنے آپ کو رسول اللہ کی غلامی میں دینے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ آج کے بعد ہم سب کو پکا نمازی بنا دیجیے، پکا سچا مسلمان بنا دیجیے، اے اللہ ایمان و اعمال والی زندگی میں ہمیں داخل فرما دیجیے، اے اللہ آج تک جو ہم سے کوتاہیاں غلطیاں لغزشیں ہوئی معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، ہمارے اس پورے مجمع نے اے اللہ آج توبہ کا ارادہ کیے ہے، توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگتے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے سب کی توبہ کو قبول فرما دیجیے، سب کو اپنے چہروں پر صحیح داڑھی پوری داڑھی رکھنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، سب کو سچا اور پکا نمازی بننے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، 100% حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری دستگیری فرما دیجیے، اے اللہ زندگی بھر اس توبہ کی لاج نبھانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اس توبہ کی برکت سے ہمارے شب و روز بدل دیجئے، ہمارے حالات بدل دیجئے، ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دیجئے، رزق میں برکتیں عطا فرما دیجئے، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دیجئے، والدین کا مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، اے اللہ اپنے شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری زندگیوں میں دین جاری و ساری فرما دیجئے، ہمارے گھروں میں دین کی ہوائیں چلا دیجئے، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کی ہوائیں چلا دیجئے، ہماری مستورات میں دین کو عام فرما دیجئے، ہم سب کو دین میں داخل فرما دیجئے، 100% پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما دیجئے، پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما دیجیے، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے، اے اللہ اس مسجد اور مدرسے کی رونقوں کو دوبالا فرما دیجیے، نظر بد سے حفاظت فرما دیجیے، اس مسجد مدرسے میں جتنا بھی دین کا کام ہو رہا ہے، پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما دیجیے، اے اللہ اس دینی کاموں میں جتنے بھی لوگوں کا حصہ، تعاون، محنتیں، کاوشیں، خدمات شامل ہیں، سب کو دنیا اور آخرت میں اپنی شایان شان اجر بدلہ اور ثواب عطا فرما دیجیے، سب کے مال جان میں رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے، حضرت قاری احمد حسن صاحب، ان کے تمام رفقا اور اسی طرح جتنے بھی لوگ مسجد انتظامیہ، اہل محلہ، اہل علاقہ، جتنے بھی لوگ اس مسجد سے محبت رکھنے والے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، سب کے لیے کامیابیاں مقدر فرما دیجیے، سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے اس مسجد کا فیض پورے علاقے میں جاری و ساری فرما دیجیے، نظر بد سے حفاظت فرما دیجیے، اعمال میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جتنے بھی لوگ اپنی اولادوں کے رشتوں کے حوالے سے فکر مند ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان کی اولادوں کے لیے جوڑ کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجیے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے، جن کی صرف بیٹیاں ہیں اولاد نرینہ نہیں ہیں، اے اللہ انہیں اپنی جناب سے اولاد نرینہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے، مقبول حج اور عمروں کی سعادتوں سے بہرہ فرما دیجیے، یا اللہ پاک جتنے بھی علماء، صلحاء، مجاہدین، مرد عورتیں بے گناہ قیدی ہیں اندرون ملک بیرون ملک، سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے، یا اللہ پاک تمام مدارس کی، مساجد کی، علماء حقہ کی، دین کی، دینی اداروں کی ہر طرح سے حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ اس ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجیے،
اے اللہ اس ملک کی ہر طرح سے حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارا ملک جن مشکلات سے دوچار ہے اپنی رحمت سے ان مشکلات کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ عافیتوں کے فیصلے فرما دیجیے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے، خوشحالی کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں نیک صالح اچھی قیادت نصیب فرما دیجیے، ایسے حکمران جو ہم سے محبت کرنے والے ہوں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہوں، وہ دین سے ملک و ملت کے وفادار ہوں۔ اے اللہ ہمیں ایسے نیک صالح قیادت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو لوگ اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اپنے کرم سے ان کی سازشوں کو ناکام فرما دیجیے، ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیجیے، ان کی تدبیروں کو خاک میں ملا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما دیجیے، عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجیے۔ جتنے بھی لوگوں نے دعا کے لیے فرمایا سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو نیک صالح والدین کا مطیع و فرما بردار بنا دیجیے، والدین کا خدمتگار بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے کاروبار میں، مال جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے، ہر طرح کی آسودگی نصیب فرما دیجیے، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگوں نے فاروق مجید بیمار ہیں، آفتاب صاحب کی بیٹی کی دل کی سرجری ہے، اے اللہ اپنے کرم سے انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دی، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ان کو زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دیجیے، عافیتوں کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، تمام حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ مجمع آپ کے گھر میں بیٹھا ہے اور آپ کے گھر کی رونق اور زینت بنا ہوا ہے۔ اے اللہ جیسے انہوں نے آپ کے گھر کو آباد کرنے کا عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اب ہمیشہ زندگی بھر ہم آپ کے گھروں کو آباد رکھیں گے، مسجدوں کو آباد رکھیں گے، اپنی زبانوں کو ذکر سے تر رکھیں گے۔ اے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے، ان کی دنیا اور آخرت کو آباد فرما دے، ان کے کاروبار کو آباد فرما دے، ان کی تمام مشکلات کو دور فرما دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، عافیت مقدر فرما دے۔ اے اللہ آج کی رات بہت ہی مبارک رات ہے۔ اے اللہ آج کی رات میں حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اس رات کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، غفلت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اطہر پر ادب کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، بے ادبی، محرومی، گستاخی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما دیجیے، ناگہانی موت سے، اچانک اور حادثاتی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت، دین کی محبت، دینداروں کی محبت، علماء صلحاء کی محبت نصیب فرما دیجیے، بے ادبی، محرومی، گستاخی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی مسلمان آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو آپ کے نبی کا ارشاد ہے، آپ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ مسلمان جب میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کے ہاتھ کو خالی لٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اے اللہ اس مجمع نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لٹائیے، اے اللہ انہیں محروم نہ فرمائیے، اے اللہ انہیں مایوس نہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ کا تو ارشاد ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر آپ کے در پر کوئی بھکاری مانگنے والا ہے، سائل آئے، اسے خالی نہ لٹائیے۔ آپ تو یہ تعلیم دے رہے ہیں، آپ تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے اللہ ہم سب آپ کے در پر سائل بن کر، محتاج بن کر، فقیر بن کر، اے اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، نادم اور شرمندہ ہو کر، اپنے دامن پھیلا کر آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی خاک لاج رکھ لیجئے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لٹائیے، محروم نہ فرمائیے، مایوس نہ فرمائیے۔ اے کریم کرم کی بھیک عطا فرما دیجئے، رحم کی بھیک عطا فرما دیجئے، معافی کی بھیک عطا فرما دیجئے، مغفرت کی بھیک عطا فرما دیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح، اے اللہ نیک صالح بنا دیجئے۔
اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، بن مانگے عطا فرمائیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے، بہت ہی کم مانگا بہت ہی زیادہ عطا فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین۔